मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, नॉट ओनली इन सेंटर के बाहर भी लोगों को ये लगना चाहिए कि हमारे जो मेंबर्स हैं इस सेंटर्स के, दे आर वेरी कंसर्न, सब कंसर्न हैं, परेशान हैं कि जो हमारे सेंटर में जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसको रिजॉल्व करा जाए और इसको हम कामयाबी की तरफ लेके चलें और हमारा सेंटर कामयाबी की तरफ बढ़े। तो मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि आज की जो शाम हो और आज की जो मीटिंग हो, आज का जो हमारा जलसा है, बड़े एहतराम के साथ हो और एक सबको पास एक मैसेज जाना चाहिए कि भाई हमने एक मोहब्बत का पैगाम दिया सबको। तो मैं अब हमारे आज का प्रोग्राम शुरू करता हूं और जो आज के जो हमारे जो डाइस पे जो गेस्ट हैं, मैं उन लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो लोग डाइस पे आए। तो आज के जो हमारे आज के जलसा के सदारत कर रहे हैं उनकी तारीफ के मोहताज नहीं है। वो इंटेलेक्चुअल फोरम के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, प्रोफेसर डॉक्टर शमीम साहब, प्रेसिडेंट ऑफ आवर फंक्शन। आज के वो प्रेसिडेंट करेंगे, सदारत करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर शमीम साहब से कि वो मैं तारीफ करता हूं। अब अगर इजाजत हो तो एक लफ्ज कह दूं। जी बिल्कुल। ये जितने मेंबर हैं किसी को डाइस पर हम ना बुलाएं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان والشمس والقمر يسبحان والنجم الشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. जज़ाकल्लाह खैर मतलब भाई। तो अब स्टेज पे बुलाने की तो अब मैं माफ़ी चाहता हूँ जो लोगों की लिस्ट थी इस पे। तो मैं अब चाहूँगा कि हमारे जो स्पीकर्स की जो लिस्ट है मैं उनको रिक्वेस्ट करूँगा कि वो लोग स्टेज पे आएँ और 2 लफ्ज़ हमारे सेंटर के बारे में बोलें। पहले हमारे स्पीकर हैं डॉक्टर नज़र अब्बास साहब। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो स्टेज पे आएँ।
میں معافی چاہتا ہوں جن لوگوں کے نام ہم نے لسٹ میں لکھے تھے اسٹیج پہ بلانے کے لیے، جب یہاں پر سب لوگوں کا ڈیسیژن ہو گیا ہے کہ بھائی صرف صدر صاحب بیٹھیں گے تو پھر میں بڑوں کی بات مانوں گا، تو میں ایک ہی پہ رکھوں. معافی کی ضرورت نہیں، ایبسولوٹلی. السلام علیکم. صدر محترم، آپ اپنے آپ کو تنہا مت سمجھیے گا، سب لوگ آپ کے ساتھ ہیں. معزز ممبران، حاضرین جلسہ، اس اہم میٹنگ کے انعقاد کے لیے آپ سب کو زحمت دی گئی، اور میں بھی اس میں شامل ہوں جس نے آپ کو دعوت نامہ بھیجا. کچھ میزبانی میرے حصے میں بھی آتی ہے، لیکن یہ ایک رسم تھی. بیسیکلی آپ سب اس میں میزبان ہیں اور آپ سب کی میٹنگ ہے اور آپ سب کا سینٹر ہے. ہم نے سب نے یہ کوشش کی ہے کہ جمع ہو کر بیٹھیں اور اس عظیم الشان ادارے کو، کہ جو اس وقت حالات کے تھپیڑوں سے ہمکنار ہے اور مقابلہ کر رہا ہے، اس کا کوئی سد باب ہو، اس کا کوئی حل نکلے، اور اس میں ہم لوگ اپنے طور پر جو بھی خدمت انجام دے سکتے ہیں اس کو انجام دیں. دیکھیے، یہ ادارہ کبھی عدالتوں میں اس طرح گھسیٹا نہیں گیا تھا. کسی کی برائی اور بھلائی کا نہ کوئی نشانہ ہے اور نہ کوئی ٹارگٹ ہے، نہ کوئی مقصد ہے، لیکن حالات حاضرہ سے باخبر کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. کتنے عزتوں کے ساتھ اپنی رفتوں تک پہنچا ادارہ، اور کبھی اس میں اس طرح کی کمیاں، خرابیاں، اس طرح کی الجھنیں، دقتیں نہیں آئی تھیں. لیکن اب پچھلے چند مہینوں سے آپ نے سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا، ادارہ اس وقت اپنے پوری تاریخ میں سب سے بدترین دور سے گزر رہا ہے. عدالت میں کیوں پہنچا گیا؟ عدالت کے کٹہرے میں کیوں کھڑا کیا گیا؟ کیا جرم تھا اسلامک سینٹر کا اور یہاں کے ارباب اقتدار کا؟ کیا خطائیں ہوئی تھیں؟ ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی. لیکن جو عقل ناقص سمجھتی ہے میری کہ مقدمہ قائم ہوا، اور مقدمے کو قائم جنہوں نے کیا، دو اسی ادارے کے ممبر، لائف ممبر، جس کی ممبرشپ کی ایک کی عمر 2 یا 3 سال اور ایک کی عمر 1 یا 1.5 سال. اب آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایسی نومولود ممبرشپ اتنے بڑے کام کے لیے کیسے آمادہ ہوئی ہوگی. اس کا اپنا کیا خیال ہوگا، یا اس کی اپنی نیت ہوگی، یا اس کے پیچھے کوئی طاقت کام کر رہی ہوگی. مقدمہ قائم ہوا کہ جنرل باڈی یا اسپیشل جنرل باڈی کی میٹنگ پر اسٹے لے لیا گیا. جنرل باڈی یا اسپیشل جنرل باڈی، یہ تمام ممبران کا جمہوری حق ہے
اور ان کا ڈیموکریٹک رائٹ ہے. اس پر اگر کوئی ممبر جا کر عدالت سے روک لگا دے، آپ کے اس حق کو، میرے اس حق کو کوئی اگر سلب کرا دے یا اس پر پابندی لگا دے، تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے لیے تکلیف دہ بات ہے، اور مستقبل میں ایسی پھر بہت سی مثالیں اور ایسے بہت سے مقدمے ہونے لگیں گے. ایک ممبرشپ اس بنیاد پر چلی گئی تھی کہ کورٹ میں مقدمہ کیوں قائم کیا گیا. تو اب جنہوں نے یہ مقدمہ قائم کیا ہے ان کے بارے میں فیصلہ آپ کو اسپیشل جنرل باڈی میٹنگ یا جنرل باڈی کی میٹنگ میں کرنا ہے کہ ایسے لوگوں کی ممبرشپ رہنی چاہیے یا نہیں رہنی چاہیے. دوسرا اسٹے یہ کہ صاحب میٹنگ نہیں ہو سکتی. کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ میں نے یہ ٹھیک ہے، ہر آدمی کا اپنا خیال ہوتا ہے اور اپنی اس کی رائے ہوتی ہے اور اپنا اس کا سواد دید ہے اور اس کی اپنی سوچ اور سمجھ عقل و دانش ہے کہ وہ کس کے بارے میں کیا رائے قائم کرتا ہے نہیں کرتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اسپیشل جنرل باڈی سے پھر جو اسٹے ہوا اس کی بیک گراؤنڈ سمجھنی چاہیے، پس پردہ اس کے جو کہانی تھی یا اس کے پیچھے جو نیت تھی یا جو سوچ تھی، فکر تھی، وہ یہ تھی کہ شاید اس میں کانسٹیٹیوشن، انڈیا اسلامی کلچر سینٹر کے ضوابط، قوانین، کانسٹیٹیوشن کے امینڈمنٹ کے لیے کوئی ریزولوشن پاس ہو جائے گا. اور میں کھل کے ساتھ بتاؤں کہ وہ یہ پاس ہو جائے گا کہ صدارت پر یا بی او ٹی یا اور دوسرے عہدوں پر جو ایج لمٹ ہے وہ ختم ہو جائے گی، اپر ایج لمٹ، اور وہ ختم ہو گئی تو سراج قریشی صاحب دوبارہ پھر صدارت کے امیدوار ہو جائیں گے. تو اس کو روکنے کے لیے یہ والا کام ضروری ہے اور اس سے لا کر اس میٹنگ پر پابندی لگا دی جائے اور یہ ٹرم پورا ہو جائے، ختم ہو جائے، اور اس کے بعد نہ کوئی ریزولوشن آئے اور نہ کوئی وہ ہو. جو دوسرے امیدوار ہیں، جو ووٹ بھی امیدوار ہیں، جو خواہش مند ہیں، جن کا نشانہ ہے، جو اپنا نیت لیے بیٹھے ہیں کہ بھئی پھر وہ خود صدارت پہ آئیں گے، کیونکہ سراج صاحب کے موجود ہوتے ہوئے صدارت پر الیکشن جیتنا بہت ہی کٹھن، دشوار اور لمبا سفر ہے. تو پابندی لگا دی گئی، وہاں سے اسٹے ہو گیا، تو نہ میٹنگ ہو پائی آپ کی، نہ اینول جنرل باڈی میٹنگ ہو پائی جس میں حساب و کتاب پیش ہونے تھے. پچھلی اینول جنرل باڈی کے میٹنگ کے منٹس کو پاس ہونا تھا، آپ کی اس میں رائے آنی تھی اور آپ کے اس میں مشورے آنے تھے اور پچھلی کارکردگی کو آپ کے سامنے پیش کرنا تھا. آڈٹ کے تعلق سے تمام مسئلے ہوتے ہیں اینول جنرل باڈی میٹنگ میں، لیکن وہ اسٹے ہو جانے کی وجہ سے وہ چیز وہیں پر ٹھہر گئی. اب وہ عدالت میں اس سے پہلے تمام افراد نے، سینئر ممبرز نے، باعزت آنریبل ممبرز نے دونوں طرف باتیں کی، کوشش کی کہ کوئی مصالحت نکلے، کوئی راستہ نکلے. لیکن پرابلم یہ تھی کہ بھئی ساری دقت یہ تھی کہ جب ویسٹیج انٹرسٹ ہوتے ہیں اور جب بہت آدمی کے ذہن میں کوئی پلان ہوتا ہے اور کسی کرسی کا کوئی نشانہ ہوتا ہے تو اس کو پھر سمجھانا اور روکنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. تو وہ تمام لوگوں کی کاوشیں، کوششیں، لکھ کے بھی ہوا، گروپ میں بھی ہوا، لوگوں نے ریکویسٹ بھی ڈالی، باہر شہروں سے بھی بہت کوشش ہوئی، سب نے بات بھی کی، کئی بار ٹیبل ٹاک ہوئی، لوگ انوالو رہے. میرے بھی علم میں بہت سی چیزیں ہیں، لیکن اس میں ناکامی اس لیے ہوئی کہ بس سراج قریشی کو آؤٹ کر کے دھکے دے کے نکال دیا جائے اور اس کے بعد بیٹھ کے ٹیبل ٹاک کر لیں اور اس کے بعد جو ہم چاہیں وہ ہو، باقی نہ ہو. تو سراج صاحب نے ہو سکتا ہے یہاں کوئی بدعنوانی کی ہو، کوئی گناہ کیے ہوں، کوئی اس کی خدمات میں کمی کی ہو، انہوں نے اپنے کردار کو صحیح سے ادا نہ کیا ہو، کیا ظلم کیا انہوں نے، کیا زیادتی کی، کیا حق تلفی کی، کیا اسلامک سینٹر کا نام کہیں دنیا کی سطح پر انہوں نے کم کیا، نیچا کر دیا.
کہیں ہزیمت اٹھانی پڑی، کہیں کوئی تضییق ہو گئی، کہیں کوئی ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا اسلامک سینٹر کو، کہیں ہمیں کہنے میں یہ شرم آئی کہ ہم اسلامک سینٹر کے ممبر ہیں، ہمیں لوگوں کو بلانے میں کیا کبھی کوئی جھجک محسوس ہوئی کہ اسلامک سینٹر آ جائیے، کیا ہم نے اس میں ستارے اور چاند لگ رہے تھے جن کو لوٹ کر نوچ کر سراج قریشی لے گئے اور اپنے گھر کو بھر لیا، یہاں سے کوئی لوگوں سے مدد لے کے چلے گئے؟ آپ کے سامنے ساری اسلامک سینٹر کے پورا دور ہے، اس سے پچھلا دور بھی ہے، سراج صاحب کی صدارت کا دور بھی ہے۔ اگر سراج صاحب کہیں گنہگار ہیں، کہیں خطاوار ہیں، کہیں مجرم ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلامک سینٹر کی انہوں نے بلند کرنے میں، اس کے نام کو روشن کرنے میں اور اس میں ڈسپلن قائم کرنے میں اور اس کو لٹنے سے بچانے میں کوئی کردار ادا نہ کیا ہو، تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہاں ایک صلیب لگائی جائے اور پھانسی پہ ٹانگ کے ان کو مار دیا جائے اور سارے بدلے چکا دیے جائیں، لیکن عدالتوں میں اسلامک سینٹر کو نہ لے جایا جائے۔ یہ زیادہ گھناؤنا کام ہے، یہ زیادہ بڑا جرم ہے کہ عدالت میں ہم جا کے کھڑے ہوں اور وہاں پر نام پکارا جا رہا ہو اور وہاں پر آوازیں لگ رہی ہوں اور کٹہروں میں جا کر بحث ہو رہی ہو، تو یہ سب چیزیں یہ ڈیولپمنٹ ہوئے۔ لیکن مفاہمت اور صلح ایک ایسی چیز ہے کہ جو بڑی سے بڑی جنگوں کو ختم کر دیتی ہے، لیکن جہاں پر اقتدار کی ہوس کا دائرہ بہت وسیع ہو جاتا ہے تو وہاں صلح کی تمام کوششیں ناکام ہو جاتی ہیں۔ تو میں آپ سب کے گوش گزار یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ان تمام حالات پر نگاہ رکھیے، اور آپ کے جمہوری حقوق اور اختیارات کو اگر کوئی باڈی، کوئی آدمی، کوئی فرد واحد، کوئی گروپ، کوئی پوسٹ ہولڈر، کوئی عہدیدار اگر اس کو سلب کرنا چاہے، اس کو سیز کرنا چاہے، اس کو چھین لینا چاہے، تو آپ اس کو ریزسٹ کریں اور اس کو وقت پر جواب دیں پورا۔ اور یہ ہمارا فیصلہ ہوگا کہ جنرل باڈی کوئی امینڈمنٹ کرنا چاہتی ہے تو یہ ممبر طے کریں گے، لیکن اس کو اگر کوئی 2 آدمی یا 4 آدمی یا 6 آدمی بیٹھ کر یہ کہیں کہ نہیں، ممبروں کو حق نہیں ہے کسی بھی امینڈمنٹ کا یا کسی تبدیلی کا، قانون میں کسی بدلاؤ کا، تو یہ غیر اخلاقی، غیر قانونی بات ہوگی۔ تو میرا جو مقصد ہے یہ کہ آپ سپریم گورننگ باڈی ہیں، ممبرز ہمارے اعلیٰ اختیاراتی باڈی ہے۔ یہ سینٹر ممبرز کی کاوشوں اور کوششوں سے اور ان کے جیب کی رقم سے قائم ہوا۔ اس کے فاؤنڈر کچھ گزر گئے جنہوں نے بڑی خدمات انجام دی، اور آج جب یہ پروان چڑھ گیا، جوان ہو گیا، تو اب اس کی جوانی پر بری نگاہیں لگ گئیں جو زمانے کا دستور رہا ہے۔ ان نگاہوں کو پہچانیے۔ جب آپ کی اسپیشل جنرل باڈی میٹنگ ہو یا جنرل باڈی میٹنگ ہو، اس وقت آپ جو قوانین میں تبدیلی کرنا چاہتے ہوں، ببانگے دوہل کیجئے جو کرنا چاہتے ہیں۔ یہ آپ کو اختیار ہے کہ اگر آپ یہ کہہ دیں کہ 50 سال کے بعد کوئی الیکشن نہیں لڑے گا تو نہیں لڑے گا۔ یہ آپ کو اختیار ہے کہ 100 سال کا بھی ہو جائے گا اور اگر کام کر رہا ہے، وہ اس کی عقل درست ہے، اس کا جسم درست ہے، وہ الیکشن لڑے گا تو بالکل لڑے گا۔ یہ فیصلہ ہونا چاہیے۔ میں کون ہوتا ہوں اکیلا بیٹھ کر یہ طے کرنے والا؟ عمر کی زیادتی کوئی معنی نہیں رکھتی ہے۔ انسان عقل سے کمزور 40 سال کی عمر میں بھی ہو جاتا ہے، جسم سے کمزور 30 سال کی عمر میں بھی ہو جاتا ہے، اور عقل اور جسم سے مضبوط 90 سال کی عمر میں پرائم منسٹر بن جاتا ہے۔ بائیڈن حکومت چلا رہا ہے ملک، دنیا کے سب سے بڑے ملک کی۔ عقل ٹھیک ہے نا، دیوانے نہیں ہیں۔ آپ یہ سوچئے کہ ملک کے سب سے بڑے عہدے پر بیٹھنے والے کی کوئی عمر مقرر نہیں ہے۔ وزیر اعظم بننے کے لیے کوئی عمر مقرر نہیں ہے۔ ممبر پارلیمنٹ بننے کے لیے بھی کوئی عمر مقرر نہیں ہے۔ لیکن یہ ممبرز کا اپنا فیصلہ اور اپنی مرضی اور منشا ہے کہ وہ بہتر جو سمجھے وہ طے کریں گے اپنے میٹنگ میں۔
کبھی اختلافات، یہ ایک سفینے کے لوگ سب ایک سفینے میں آپ کے اور ہمارے ووٹوں سے مدد سے سب لوگ متحد ہو کر کام کر رہے تھے، ساتھ چل رہے تھے. ہم نے آپ نے مینڈیٹ دیا ہے، ہم نے آپ نے ان کو یہاں تک پہنچایا ہے. ان کے اختلافات کے اسباب پر روشنی ڈالیے. ریزنز، کازز کیا ہیں، اور اس کے بعد جو آپ کو فیصلہ لینا ہوگا اپنی جنرل باڈی میٹنگ میں لیجیے گا. لیکن افہام و تفہیم اور مثبت پہلوؤں پر کوششیں جاری رکھیے. کوششیں کرنا ہمارا کام ہے. باقی حالات کے اوپر ہوگا کہ کوئی راستہ صلح امن آشتی کا نکلتا ہے نہیں نکلتا ہے، وہ بات کی بات. لیکن ہمت اور حوصلے کو نہیں ہارنا چاہیے. عدالت نے بھی کوشش کی کہ آپ لوگ آپس میں موقع دیا، 2-3 تاریخیں دیں کہ آپس میں طے کر کے آ جائیے. ہم نہیں چاہتے ہیں کہ اس میں ہم کوئی حکم صادر کریں، لیکن وہ بات مکمل نہیں ہو پائی اور کام نہیں ہو پائے. اب حالت یہ ہے کہ عدالت کا فیصلہ محفوظ ہے. عدالت کا فیصلہ کیا ہوگا، عدالت اپنا ججمنٹ کیا بھیجے گی، یہ تو اس وقت معلوم ہوگا. اور جب معلوم ہوگا عدالت جو فیصلہ بھیجے، اس عدالت کے فیصلے کا احترام کرتے ہوئے اسی کی روشنی میں اگلی لائن آف ایکشن ہمارے ممبرز کو تیار کرنی چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ یہ میٹنگ ہمارے جو ممبرز ہیں، کچھ جنہوں نے میٹنگ کو کال کیا، میں بھی شامل ہوں، اور ہم نے سب کو انویٹیشن بھجوائے بلا اختلاف بلا تفریق. انویٹیشن سب کو گئے ہیں، پریزیڈنٹ سے لے کے سیکریٹری، بی او ٹی کے ممبرز. لیکن یہاں ہمارے بی او ٹی ایگزیکٹو یا سیکریٹری یا ہمارے پریزیڈنٹ، وائس پریزیڈنٹ کوئی بھی یہاں پر اس میٹنگ میں تشریف نہیں لائیں. میں یہ گزارش کروں گا کہ اگر جو عہدیدار کیمپس میں موجود ہوں، سینٹر میں موجود ہوں، ان کو بھی بلایا جائے اور ان سے بھی آپ سب مل کر سوال کریں کہ بھائی آپ نے کیا ایفرٹس کیے اور اس آگ پر پانی ڈالنے کے لیے آپ نے کیا کوششیں کی، کیا کام کیا اور کیسے یہ مسئلہ حل ہوگا. سب کو بلا کر ان سے بھی سوال کرنا چاہیے، چاہے کوئی ہو. ہمیں کسی سے ذاتی کوئی بغض و عناد یا کوئی ہمیں ناراضگی یا کوئی ان سے کوئی نفرت نہیں ہے، خدا نخواستہ. ہم چاہتے ہیں کہ سب لوگ آئیں، اپنے دل کی بات کہیں، اور جو کمی خرابی آئی ہو کسی کی طرف سے اس کو بھی بیان کریں. لیکن سوال کرنے کا حق ہے. میں تو چند اپنے معزز ممبران سے کہوں گا کہ وہ جا کر دیکھیں یہاں جو بھی موجود ہوں اسلامک سینٹر کے اندر، ان کو بلا کر لائیں اور ان سے بھی آپ سب سوال کریں. اور یاد رکھیے کہ ادارے تباہ ہونے میں وقت نہیں لگتا ہے، کسی چیز کی بربادی میں کوئی وقت نہیں لگتا ہے، لیکن تعمیر میں مدتیں گزر جاتی ہیں، صدیاں گزر جاتی ہیں. آج ابھی جو تلاوت کلام عظیم کی ہے کہ کل من علیہا فان، ہر چیز کو فنا ہے، کچھ نہیں بچے گا. نہ میں رہوں گا، نہ آپ رہیں گے، نہ ہماری دولت ہمارے کام کی رہے گی، نہ ہماری سازشیں ہمارے کام کی رہیں گی، نہ ہماری مکاریاں ہمارے کام کی رہیں گی، نہ ہماری وہ بلندیاں ہمارے کام کی رہیں گی. ہم کچھ بھی لے کر دنیا سے نہیں جائیں گے. کچھ چھوڑ کر جائیں گے تو اپنا کردار اور اپنا کیریکٹر اور اپنا اخلاق چھوڑ کر جائیں گے. یہی چیز باقی رہے گی اور یہی چیز وہاں کام آئے گی. آج ہم جو کردار ادا کر لیں چند دنوں کی کامیابی حاصل کرنے کے لیے اور اقتدار پر براجمان ہونے کے لیے اور اقتدار پر
قبضہ کرنے کے لیے میں آپ کو گرا دوں، آپ کی ٹانگ کھینچ لوں، میں آگے بڑھ جاؤں، آپ کو کسی دھوکے میں ڈال کر میں اس چیز پر قبضہ کر لوں، یہ وقتی فتح ہے لیکن یہ دائمی فتح نہیں ہوتی ہے۔ تو اپنے اس کردار کو ہمیں ان چیزوں سے بچانا چاہیے اور ایسے لوگوں کی شناخت کرنی چاہیے کہ جو میٹیریلسٹک مائنڈ لے کر چلتے ہیں، جن کی نظروں میں روایتیں، ٹریڈیشن، تہذیب، اخلاق اور کوئی دانشوری اور کوئی چیز حیثیت نہیں رکھتی ہے۔ تو میں آپ سب سے یہ کہوں گا کہ دیکھیے، ہم اس سینٹر کے قائم کرنے والے جو دنیا سے گزرے، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے، اور جو حیات ہیں ان کو طول عمر عطا کرے اور ان کو صحیح و سالم رکھے، صحت مند رکھے، تاکہ وہ اس سینٹر کی خدمات انجام دے سکیں۔ لیکن ان لوگوں سے اللہ سینٹر کو بچائے کہ جو اس کو تجارت کا اڈا بنانا چاہتے ہوں، جو اس کو لوٹ مار کا اڈا بنانا چاہتے ہوں، جو یہاں پر اپنا قبضہ جما کر کمائی کا، آمدنی کا ذریعہ بنانا چاہتے ہوں۔ لعنت ہے ایسی زندگیوں پر اور لعنت ہے ایسے کردار پر، چاہے میں ہوں یا میرا بھائی ہو۔ میں تو سب سے پہلے یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں اس ادارے کے تحفظ کے لیے جو بھی خدمات انجام دینی ہو، دے سکتے ہوں، یہ بھی ایک جہاد ہے اور اس جہاد کو ہمیں کرنا چاہیے کہ ہم تمام، کوئی بھی ادارہ ہو، تعلیم کا ادارہ ہو، چاہے کلچر کا ادارہ ہو، چاہے ہمارے کسی بھی مذہب کا ادارہ ہو، وہ تمام ادارے محفوظ رہنے چاہیے، محفوظ ہاتھوں میں رہنے چاہیے، ایسے ہاتھوں میں نہ چلا جائے ملک ہو یا ادارہ ہو کہ جہاں ملک کا سودا ہو یا ادارے کا سودا ہو جائے۔ تو آپ سب ذمہ دار حضرات ہیں اور آپ کی قربانیاں رہی ہیں اور آپ کا بڑی طاقت رہی ہے، اسی طاقت کا نتیجہ ہے کہ ادارہ یہاں تک پہنچا ہے۔ اس ادارے کے تحفظ میں آپ کا جو کردار ہو سکتا ہو وہ ادا کرنا ضروری ہے۔ میری بہنیں بھی بیٹھی ہیں، میں ان سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ آپ کا دیکھیے، آپ کا بڑا کردار ہوتا ہے، آپ ماحول کو تیار کرتی ہیں، آپ آغوش سے ایک اچھا ڈاکٹر، انجینئر، سائنٹسٹ نکالتی ہیں۔ آپ اپنے اپنے طور پر جو کچھ بھی آپ کر سکتے ہوں وہ شانہ بشانہ رہ کر اپنے کردار کو ادا کیجیے، تاکہ ہمارا یہ ادارہ جو پوری دنیا میں ہمارے لوگوں کے نظروں کا مرکز بنا ہوا ہے تو یہ مرکز بنا رہے، اس کی کوئی توہین نہ ہو سکے۔ میں اس شعر کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ نہیں تیرا، میں گزارش کر دی ہے میں نے، اور 4-5 ہمارے ممبر یہاں سے جائیں اور جو بھی موجود ہوں ان سب کو بلا کر یہاں پر لے آئیں، اور جو موجود نہ ہوں ان کی مجبوری ہے لیکن بلا کر لائیں، اور لا کر ان سے بھی سوالات کیے جائیں، اور میں بھی کروں، آپ بھی کریں، سب کریں، تاکہ ہمارے زندہ رہنے کا پتہ چلے کہ ممبر زندہ ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ادارے پر آفت آئی ہوئی ہے تو ممبر جو ہیں وہ خاموشی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو میں آپ سے اس شعر کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔ بہت اچھا نظر عباس، بہت شکریہ نظر عباس صاحب، تھینک یو سو مچ، بہت ہی اچھے بات بولی اور بہت ہی اچھا پوائنٹ رکھا آپ نے، میں بہت شکر گزار ہوں۔ اب میں گزارش کروں گا ہمارے بڑے بھائی ایڈوکیٹ جناب ارشاد احمد صاحب کو، وہ ڈائس پہ تشریف لائیں اور مختصر سی بولیں۔ بہت اچھا، خود ہی مختصر بولے۔ جناب صدر، خواتین و حضرات، نظر عباس صاحب نے تفصیل سے بات رکھی۔ ویسے تو میں چاہتا تھا کہ یہاں کے تمام چین آف ایونٹس جو ہیں اس کو آپ کے سامنے رکھتا، لیکن جناب نظر عباس ہمارے پرانے ساتھی دوست نے پوری تفصیل سے رکھ دی بات۔ میں بھی چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ جائیں، جو بھی بی او ٹی صدر، وائس پریزیڈنٹ جو بھی موجود ہیں ان کو یہاں لائیں، ان سے بھی بات چیت ہو ہم لوگوں کی، تو اچھا رہے۔
हकीकत ये है कि यहाँ का जो चेन ऑफ इवेंट्स जो शुरू हुआ है उसके लिए मुझे एक कहानी याद आ गई। चर्चिल जब 1937 के आसपास जब यूके के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर नहीं हुए थे तो वो बीबीसी का एक इंटरव्यू देने जा रहे थे, तो टैक्सी से गए वो। तो टैक्सी से उतरने के बाद उन्होंने उस ड्राइवर से कहा, कैन यू वेट 55 मिनट्स, यू कैन ड्रॉप मी ओवर देयर, बिकॉज वो जो उनका इंटरव्यू था 45 मिनट का था। तो ड्राइवर बोला, नो नो आई कांट वेट, आई हैव टू रश माय होम, आई हैव टू लिसन द स्पीच ऑफ चर्चिल दैट कैन बी ब्रॉडकास्ट विद इन 5 मिनट्स। तो चर्चिल बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा मेरे स्पीच के लिए भागा जा रहा है, रश कर रहा। तो उन्होंने कहा, बहुत खुश होकर चलने लगे। तो उसको पैसे कुछ फिक्स हुआ था उसका पेमेंट, लेकिन 10 पाउंड दिया उसको। तो चलने लगे तो उसने घूम फिर दोबारा कहा कि सर यू वांट 55 मिनट्स, आई कैन वेट 1 आवर, चर्चिल गो टू हेल। तो चर्चिल ने कहा, सोचने लगे कि मनी कैन चेंज इवन मोटिवेशंस, मनी कैन मॉडिफाई दिस कन्विक्शंस। आदमी इतना मोटिवेशन और कन्विक्शन में था कि मेरी ये स्पीच सुनने के लिए भागा जा रहा था, और उसको चेंज कर दिया। यानी कि 10 पाउंड ने कुछ फिक्स हुआ था, 10 पाउंड ने उसके मोटिवेशन को चेंज कर दिया। तो मनी कैन डू एनीथिंग, मनी मेक्स दिस स्लेवरी सिस्टम, मनी कैन दिस मेक्स डिफरेंसेस बिटवीन द फ्रेंड्स। तो जो स्पीच देने गए उस स्पीच में 15 मिनट में स्पीच मनी पे दिया, पैसे क्या क्या कर सकता है। तो ठीक पॉइंट आउट किया मेरे दोस्त नजर अब्बास ने। आज की जो यहाँ पे कुछ जो हो रहा है उसके पीछे ये कॉमर्शियल एस्पेक्ट काफी जोरदार है। आप अगर चेन ऑफ इवेंट्स देखेंगे तो एक यहाँ पे एग्जीक्यूटिव इलेक्ट हुआ था, उसको सेक्रेटरीशिप से निकाला, फिर उसकी मेंबरशिप से निकाली गई, उसको हटा के कौन बैठा, फिर उसने कैसे कैसे हालात पैदा किए। आज कहाँ कहाँ को लोग काबिज हैं, कहाँ कहाँ क्या हो रहा है और क्या हालात होने वाले हैं, यहाँ जो बैठे हैं बहुत सारे मेंबरान जानते भी होंगे या समझते भी होंगे, बताने की जरूरत नहीं है। जो इस इदारे का वकील था, जो पहले डेट पे वकील बन के गया था इस इदारे का, वो बाद में 6 बीओटी का वकील हो गया। वो क्या कहने लगा, ये सदर नहीं है इस इदारे का, इदारा इन 6 को दे दीजिए। वही आदमी पलट गया और क्या कहा जा रहा है, वो 6 बीओटी क्या कह रहे हैं, जनरल बॉडी मत करो, स्पेशल जनरल बॉडी मत करो। कहना क्या चाहते हैं, वो वोट लेंगे इन्हीं जनरल बॉडी का, लेकिन जनरल बॉडी मत करो। मतलब ये कि जनरल बॉडी से, स्पेशल जनरल बॉडी से उनको नफरत है, वोट इन्हीं के चाहिए उनको अल्टीमेटली। लिहाजा इसको आपको डायरेक्ट मना नहीं कर सकते हैं, तो उन्होंने नया तरीका इख्तियार किया कि कोर्ट के अंदर गए और कोर्ट के अंदर जाके ये नया माहौल पैदा किया। मुझे खुशी है प्रेसिडेंट साहब, आप आवाज दोनों ऊपर तशरीफ लाइए, नहीं ऊपर तशरीफ लाइए, ऊपर आइए, यहाँ बैठिए, नहीं यहाँ पे सुनने नहीं, आप आइए तशरीफ लाइए। अच्छा ठीक, तो खुशी की बात है कि प्रेसिडेंट साहब भी तशरीफ फरमा है और नायब सदर साहब भी तशरीफ फरमा है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि सिराज साहब तमाम बातें अच्छा कर रहे हों या नहीं कर रहे हों, लेकिन मिंबर का एतमाद हासिल था या नहीं था, ये बात भी जीबीएम में होनी चाहिए थी। उस जीबीएम को रोकने की ख्वाहिश हमारे ही बीओटी कर रहे हैं, ये तो कमाल का हो गया। मतलब कैसे कर रहे हैं, रोकने की ख्वाहिश, जीबीएम में आ जाओ, वही रोको। अगर जीबीएम में अगर आपको एतमाद हासिल है और प्रेसिडेंट साहब अगर कोई एतमाद नहीं हासिल है तो जीबीएम में आयो, बात कर लो और कह दो कि भाई आप प्रेसिडेंट नहीं है, आप जाइए। आप 14 जून को 75 साल के हो गए, लिहाजा आपकी उम्र खत्म हो गई, आप तशरीफ ले जाए। लेकिन जीबीएम नहीं करेंगे, ये ऑर्डर भी कोर्ट से लाएंगे और जीबीएम को रोकने के लिए कोर्ट से ऑर्डर लाएंगे। ये बड़ी अच्छी बात है। एक और छोटा सा एक कहानी मुझे याद आ गई।
और कहानी ये है कि एक आदमी अपने बच्चे को ट्रेन में लेके जा रहा था, 24 साल का बच्चा था। और वो बच्चा ट्रेन जैसे चलने लगी तो उसने कहा, बाबा ये पेड़ पीछे जा रहा है, ये बिल्डिंग से पीछे जा रही है, ये घास पीछे जा रहे हैं। तो बराबर में जो कपल बैठा था वो ताजुब से देखने लगा कि यह बच्चा है और इतना मेंटली चैलेंज है, और उसके बाद हंस के बात कर रहे हैं। तो जब सुकून से हुआ तो उसके बाप से पूछा कि आप बच्चे का इलाज क्यों नहीं करवाते हैं? तो उसने कहा कि इलाज करा के ही लौटे हैं, ये बचपन से बलाई था, पहली बार आंख ला के लौटा है, पहली बार दुनिया दिख रहा है। यानी क्या अपने आंख से उसे बहुत शर्मिंदा हुए वो दोनों कपल। तो लिहाजा कई बार अपने आंख से देखते हैं आप, हम उस पर जो परसेप्शन बनाते हैं, ख्यालात बनाते हैं, हो सकता है वो भी गलत हो। लिहाजा हम सब लोग कई बार अपनी चीजें अपने आंखों से देख रहे हैं, उसके बावजूद भी जो परसेप्शन बना रहे हैं, जो ख्यालात बना रहे हैं, उसमें भी बहुत सारी कमियां और हालात दिख रहे होंगे। मैं 2013 में AMU ओल्ड बॉयज का प्रेसिडेंट था, और 2013 का जो यहाँ का इलेक्शन था, उस इलेक्शन में प्रेसिडेंट कैंडिडेट सराज साहब थे और दूसरा कैंडिडेट शकील उस्मान सानी था, और वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट थे सफदर खान साहब और डॉक्टर फखरुद्दीन साहब। चारों को बुलाया, मैंने एक मीटिंग की विड्रॉल से पहले। अब मैंने कहा भाई सदर का और नायब सदर का इलेक्शन नहीं होना चाहिए, एक एक कैंडिडेट बैठ जाओ। बहुत देर बात हुई, बहुत लंबी बात चली, माने नहीं, लेकिन मैंने बात की और मैंने बहुत सारी बात सराज साहब को भी समझाई कि सराज साहब सेंटर के लिए बहुत सारे अच्छे काम कर रहे हैं आप, लेकिन अभी भी कम्युनिटी के लिए, मुल्क के लिए बहुत सारे काम करना बाकी है। इन्होंने वादा भी किया और बहुत सारे काम इस दरमियान किया भी, 10 साल हो गया उस दिन। लेकिन आज भी सराज साहब का एतबार और आपका एतबार उनको हासिल है, इसलिए वो लोग जो अब भी इनके खिलाफ मुहिम चला रहे हैं, उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है जनरल आपको फेस करने की। लिहाजा मुझे उम्मीद है कि अगर आप सब लोग मिलके, हम सब लोग मिलके, बीइंग ए मेंबर ऑफ दिस हाउस और जनरल बॉडी, अगर कोई भी करारदाद पास करते हैं तो उनको मजबूर हो के कोर्ट का फैसला जो आना है वो आना है। लेकिन कोर्ट के फैसला अहम है हमारे लिए, लेकिन हमारी इस तंजीम का जो मेमोरेंडम एसोसिएशन है, उसका जो सबसे अहम बॉडी है वो है जनरल बॉडी। उस जनरल बॉडी का फैसला ज्यादा अहम है, और वो जनरल बॉडी को छोड़ के इस इदारे पर कब्जा करना चाहते हैं। उसमें से एक आदमी तो ऐसा है जो इनके से जीता नहीं है, लेकिन बाकी 5 वो लोग हैं जो इन्हीं के नाम पे पिछले 20 साल से, 15 साल से, 10 साल से जीतते आ रहे। आज इन्हीं के सामने खड़े होके मेंबरान को खत लिखते हैं, इतना गंदा खत लिखते हैं। एक साहब ने इतना गंदा खत लिखा मेंबरान को, उनको शर्म आनी चाहिए, लेकिन उनको शर्म है ही नहीं। उनका मकसद कुछ और है, उनका मोटिव कुछ और है, और उनके पीछे के लोगों का मकसद कुछ और है। लिहाजा हमको आपको समझना है मकसद को, और हम सब लोग जनरल बॉडी में तय करेंगे, वही फैसला मजबूती से होगा, वही फैसला हक होगा, और उसी पे हम सब लोग जीतेंगे। शुक्रिया। शुक्रिया इरशाद भाई। अब मैं गुजारिश करूंगा जनाब मोहम्मद यूनुस साहब एडवोकेट। यूनुस भाई तशरीफ लाइए। डॉक्टर शहीन साहब हमारे सदर, आप कंफर्टेबल हैं अकेले? बहुत से लोग